اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبھی بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ پیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، پیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے اباب زیبکار، یہ بہت خوبصورت محفل، یہ بہت خوبصورت محفل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبھی بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ پیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، پیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے اباب زیبکار، یہ بہت خوبصورت محفل، یہ بہت خوبصورت محفل، یہ روحانی محفل، یہ جاری و ساری ہے۔ یہ آج کا جو فیضان جاری و ساری ہے حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے اور جن کے یہ زیر صدارت آج کی یہ محفل جاری ساری ہے، میری مراد جناب محترم ذکر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ سخی محمد نجیب سلطان باہو سروری قادری گدنشین سجادہ نشین دربار عالی حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ آج کی محفل کے یہ زیر صدارت ہیں۔ آپ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ پنڈال کی حسن بنیں گے، انشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے اور حضور کی محفل میں یہاں پر شرکت فرمائی۔ اللہ پاک آپ سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی عظیم بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں اللہ کی حمد سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تو رحیم ہے، کسی بھائی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، اللہ تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو قریب ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں، اللہ کے پاک کلام سے اس پاک محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ زینت القرآن، استاد القرآن، فخر القرآن جناب محترم حافظ قاری شبیر احمد سلطانی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، آپ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها سبحان اللہ سبحان اللہ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد اللہم زد فزد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کے پاک کلام سے محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ آئیے باب ذوالفقار میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتا ہوں۔ بھائی اظہر سلطانی صاحب سے التماس گزار ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری کو پیش فرمائے۔ سرکار دی شان بیان کرنے لگا کہ جو بھی کسے دا عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا، سو مگر بہانے لا کے تے اسے دے مرنے مردا۔ نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے۔ جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سخی محمد نجیب صاحبزادہ سلطان باہو سروری قادری سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید۔ جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 جیوے جیوے۔ جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو سروری قادری سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے بابا ذوالفقار حسین ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا۔ میری مراد جناب محترم شہریار صاحب سے التماس گزار ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری کو پیش فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ درود پاک اس یقین سے پڑھنا ہے کہ سرکار سنتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ کنا سونا لگ رہا ہے، جے درود پڑھو تو کنا سونا لگے، محبت نظر آ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، تے پتہ آپ نو حالاں دا یارو۔ حضور نظر کرم فرمائیے گا۔ پتہ آپ نو حالاں دا او مندیاں نو گل لاؤنا، اے حکم لجپالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا، اے حکم لجپالاں دا، تے جدا جگ پروانہ اے او بابا اے سیدہ دا حسنین دا نانا اے، تے سج
سجا ہاتھ بلند کر کے مل کے اٹھاؤ دراہت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے مل کے ذکر اللہ کرتے ہیں. اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا ہے جی لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا بنوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا بنوالا ہے ساڈی جس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی جس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا تور نبھاون والا ہے. اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اللہ. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے دے میرا ہے. اللہ 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 آمد مصطفیٰ بابا سے بلند کہہ دیں ذرا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سارے نے نہیں کہا مل کے کہہ دو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 او دی قسمتیاں جو بھلی ہووے او دی قسمتیاں جو بھلی ہووے جدا راکا مولا علی ہووے جدا راکا مولا علی ہووے جدا راکا مولا علی ہووے جدا پیر مہر علی ہووے. اللہ 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 دکھ مک گئے نے سب دنیا دے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں نے جڑیاں لائیاں نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آ رہے نے. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین نعت خواں حضرات سارے ہی یہ کہتے ہیں جی کہ درود شریف حضور سنتے ہیں. اس پہ ایک اتنی بڑی بات ہے جو آج تک کسی نے بیان کی ہی نہیں. حضور کا فرمان اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سلام سے بہتر جواب دو. بس آپ کو اگر کہے السلام علیکم تو آپ آگے سے جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر رحمت اللہ بھی وہ کہے تو ساتھ برکاتہ بھی لگا دے. آپ خود سوچیں جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہوگا جب ان کی طرف سے جواب ملے گا تو کیا وہ اتنی بڑی انعام اتنا بڑا آپ کے لیے فضیلت کا باعث نہیں بنے گا
کہ آپ اس درود شریف کو کبھی ساری عمر قیامت تک بھول نہیں سکیں گے. تو آپ جب درود پڑھیں تو یہ اس ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دینا ہے اور جتنا آپ نے کہا ہے اس سے زیادہ بہتر دینا ہے. اور دوسری فضیلت درود شریف کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں. آپ بھی جب درود بھیجتے ہیں تو آپ اس گروہ کے ممبر بن جاتے ہیں جس گروہ کا چیئرمین خود اللہ پاک ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو علامہ اقبال کا وہ فقرہ بھی، وہ شعر بھی یاد ہوگا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ قیامت کا دن میرا حساب نہ لینا، اگر لینا بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت لینا. آپ ذرا اس فقرے کی ڈیپتھ غور کریں. اقبال صرف شاعر نہیں، مفسر قرآن بھی ہے. اس سے یہ کہا کہ میرا جواب ان کے سامنے نہ لینا. تو آپ درود شریف کو اس سمجھ کے، یہ جان کے پڑھیں اور اس حضرت سلطان باہو کے اس کلام کو سامنے رکھ کے پڑھیں، جو دم غافل سو دم کافر. ہمیں یقین ہے کہ آج کے بعد آپ کا کوئی لمحہ درود کے بغیر نہیں گزرے گا. اور آپ صاحب وعدہ کریں کہ آپ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے جو لمحہ ملتا ہے اس لمحے کو درود شریف میں لگائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سلام سے بہتر جواب وصول کریں گے. بہت شکریہ. میں سائیں نجیب سلطان سر. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے صحیح. سائیں پاک کا حکم ملا ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی طرف سے مجھے بہت فیض ملتا ہے. اور مہربانی سر، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے سر. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں اور اس کے پیروکاروں نے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ہی جیسے تھے. ان سے یہ پوچھیں کہ ان پہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا اللہ کے دوست ہیں. اور خاص طور پہ میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مجھے حکم ملا ہے کہ ان کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے اماں حلیمہ کا دودھ پیا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اماں حلیمہ ان کی صرف دایا تھیں، ان کی آیا تھیں، ان کی اتالیق تھیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی ایک پیغمبر نے بھی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے لیے ایک رحمت بن کے آنا تھا، وہ کسی اور کا دودھ پی کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہم جیسے تھے؟ یہ پہلی غلطی یہ ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو میں قرآن کی روح سے دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی ماں کے علاوہ دودھ نہیں پیا کسی کا، اور انہیں صندوق میں بہا دیا گیا. وہ آخر کار اپنی ماں کے پاس ہی پہنچے اور ماں کا ہی دودھ پیا. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی نے بھی کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا. پھر ایک اور مطلب میں تو اس پہ ہنس نہیں سکتا ہوں یا رویا جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک فقرہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی غریب آدمی تھے، کپڑے گانٹتے تھے، جوتی اپنی گانٹ کے پہنتے تھے. اور بدبخت کے بچوں، یہ سوچو جس کا دادا عبد المطلب ہو، جو اس دور کے مکہ کا محافظ، مکہ کا مالک، اس کا خانہ کعبہ کا خادم وہ ہو، اور جس کو پوری دنیا سے لوگ آ کے نذرانے پیش کرتے ہوں، کیا وہ اس کا پوتا غریب ہوگا؟ اور اس پوتے کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے جس کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے والی خادمہ، جس کی قیمت اس وقت ایک سرخ اونٹ کے برابر تھی، وہ جب خوشخبری لے کے جاتی ہے کہ آپ کو پوتا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہار پہنا ہوا تھا ہیروں کا وہ بھی اسے انعام دیا اور اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے یوں کر کے آزاد کہا کہ تم آزاد ہو ایسے. آپ خود سوچیں وہ غریب ہو سکتا ہے؟ آپ
صرف یہ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عمارت کسی کو دکھائی نہیں، نہ ہی انہیں ضرورت تھی. وہ تو کائنات کے مالک تھے، وہ تو اللہ کے ہر خزانے کے مالک تھے، اور ہر وقت وہ جو چاہتے منہ سے نکالتے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یثرب میں جب ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پاؤں خون سے بھر کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، اور یا پھر ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. وہ ہدایت کیا تھی؟ یہ کہ میں کون ہوں، انہیں یہ پتا چل جائے میں کون ہوں، میں اللہ کا کس حد تک قرب رکھتا ہوں. یہ تھا ان کا. پھر آگے آ جائے جو ان کے بارے میں اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ ان پڑھ تھے، اور بدبخت کے بچوں، اور کافروں، اور ظالموں، ان کا تعلق خود اللہ تھا. اگر وہ کسی سے پڑھتے اور انہیں پڑھایا جاتا تو اس بندے نے قیامت تک کے لیے کلیم کرنا تھا کہ میں ان کا استاد ہوں. اور یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کسی کا شاگرد ہو، اور نبی بھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے جیسا تھا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے. اللہ انہیں خود کہہ رہا ہے کہ وہ کافر سردار تھے جو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ بندہ جس کو اللہ نے تو اپنا بندہ کہا، لیکن وہ رحمت العالمین. اب عالم کیا ہے؟ ہماری زمین بھی ایک عالم نہیں ہے، یہ صرف زمین ہے. یہ کائنات میں ایک ریت کے ذرے کے برابر اس کی حیثیت نہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو رحمت العالمین، جو اس ایک سیارہ، ایسے سیارے ہیں جو زمین سے 10 کھرب گنا بڑے ہیں، اور وہ کتنے کھرب ہیں یہ بھی کسی کو حساب نہیں آیا آج تک. ان کے لیے وہ رحمت العالمین بن کے آئے تھے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہی ہے، لا محدود، جو کسی شمار میں ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیے یہ کون سے وہ لوگ ہیں، یا یہ غلط فہمیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، تاکہ وہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے جیسے آدمی ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو رحمت العالمین ہے، اور جن کے بارے میں تمام مذاہب کے، تمام جو اس دور کے، جو تاریخ سے بھی پہلے کے دور ہے، جو بھی اللہ کے بندے آئے انہوں نے ان کی نشانیاں بتا کے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا آدمی آئے گا. کسی نے کہا کہ ریت والے علاقے سے آئے گا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا. مطلب ان کی تمام نشانیاں تمام مذہب میں آئیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ بندہ ہمارے جیسا ہو سکتا تھا یا ان جیسا ہو سکتا تھا؟ یہ ایک غلط فہمی، اور ایسی غلط فہمی جو قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے. یہ اب ہم انہیں کیا کہیں؟ ان کو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں بتا دے کہ وہ ہستی کون ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. وہ ہستی کون ہے؟ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کی زبان کبھی بھی درود شریف سے خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اسی وقت آپ سن لیں گے. میں سائیں پاک سے اجازت چاہتا ہوں. مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. سبحان اللہ. اب تو آپ نے سن لیا. دونوں ہاتھوں کو بلند کرے ذرا محبت کے ساتھ، شرما کے نہیں، مل کے کہنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شرمائیے نا یہ میسیج سائن جی کی طرف سے تھا اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در رسول سائن جی کہہ رہے ہیں مل کے کہہ دیں میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در باغو پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا میرا نصیب ایسے نہیں مل کے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں آپ اس سٹیج والے بھی ذرا نعت خواہ بن جائے میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے در بطول پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا ہاں ایسے نہیں ذرا ثبوت دیں میں نے در نجیب پر سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا جی 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 میں نے در حسین پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در حسین پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در حسن پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در حسین پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در حسین پر سر کو جھکا دیا ہاں میں نے در حسین پر سر کو جھکا دیا
میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ محبت سے کہتے ذرا سبحان اللہ۔ آخری کلام اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اس یقین سے پڑھیں، حضور سنتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بزرگوں کا کلام ہے، ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شرما کے نہیں، مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلڑی اداس گنیری لوں لوں بچ شوق چنگے دیے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، ایس صورت نوں میں جانا کھاں، ایس صورت نوں میں جانا کھاں، ایس صورت نوں میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، جی جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیا، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، متھے چمک دلاٹ نورانی یہ، جی متھے چمک دلاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مغمور اکھیں ہن مجبریہ۔ آخری مرتبہ مل کے کہہ دے ذرا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی
علی علی علی علی علی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.